لوگوں کے بارے میں بدگمانی، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی بہت ساری شکلیں۔ کوئی نوجوان دین کے کاموں میں، جماعت کے کاموں میں آگے آگے رہتا ہے، لوگ اس پر حکم لگا دیں گے یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لگتا ہے کہ اسے بھی متولی اور امیر بننا ہے۔ کوئی شخص فطرتاً اس کے مزاج میں خاموشی ہے، خاموش مزاج ہے، لوگوں سے ذرا الگ تھلگ رہتا ہے، اس کے اوپر حکم لگائیں گے کہ یہ بڑا مغرور ہے، متکبر ہے، اسے بڑی مستی ہے، جماعت میں اٹھتا بیٹھتا نہیں، کسی کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے اچھا گھر بنا لیا، اچھی سواری میں گھوم رہا ہے، یہ حرام خور ہے، یہ سود خور ہے، یہ فلاں ہے فلاں، یہ سب بدگمانیاں ہیں، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ کسی کے اوپر اس کی نیت پر حملہ کرنا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 5 مہینے، غور سے سنیے، میں 5 مہینے قیام اللیل سے محروم رہا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ اگر قیام اللیل نہیں کر سکے تو وہ اپنے لیے بہت بڑا گناہ اور اپنی بڑی کوتاہی سمجھتے تھے۔ آج ہم سے فرائض و واجبات چھوٹ جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں کہ میں 5 مہینے قیام اللیل سے محروم رہا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ وہ گناہ کیا تھا؟ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں رو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ریاکاری کر رہا۔ میں نے اسے روتا دیکھ کر کے میں نے اس کے بارے میں یہ حکم لگا دیا کہ یہ ریاکاری کر رہا۔ اتنا کہنے کی وجہ سے میں 5 مہینے قیام اللیل کی لذت سے محروم ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے، اس کے بڑے برے اثرات۔ جس گھر میں داخل ہوا، میاں بیوی میں بدگمانی، خاندانوں میں بدگمانی، رشتہ داروں میں بدگمانی، پورے گھر کا، پورے ماحول کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات کو برباد کرنے میں، بگاڑنے میں، رشتوں میں دوریاں پیدا کرنے میں، دوستیوں کو دشمنی میں بدلنے میں، محبت کو نفرت میں بدلنے میں بدگمانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے بڑے برے اثرات ہیں۔ جہاں بھی بدگمانی آتی ہے وہاں کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا۔ یہ ایسی برائی ہے، بدگمانی ایک ایسی برائی ہے جو اپنے ساتھ دوسری برائیوں کو لے کر آتی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا، اس کے بعد جاسوسی سے منع کیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کے بعد پھر غیبت سے منع کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ ایک ہی آیت میں پہلے اللہ نے بدگمانی سے روکا، اس کے بعد جاسوسی سے روکا، اس کے بعد غیبت سے روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ٹوہ میں لگ جاتا، اس کے عیبوں کو تلاش کرنے لگتا ہے، پھر اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایسی برائی ہے جو دوسری برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الشح خلق ذمیم یتولد من سوء الظن۔ امام محلب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التباغض والتحاسد اصلہما سوء الظن۔ دلوں میں بغض و حسد، یہ جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی اصل جڑ بدگمانی۔ امام غزالی کہتے ہیں من ثمرات سوء الظن التجسس۔ اگر کسی کے اندر تجسس کی برائی ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، تو سمجھیے کہ اس کی اصل وجہ ہے کہ وہ بدگمانی میں مبتلا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ کسی کے بارے میں بھی حکم لگانے سے پہلے فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ من قال فی مؤمن لیس فیہ ما لیس منہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال۔ اگر کسی مومن پر ہم الزام لگائیں گے، بہتان تراشی کریں گے، جو چیز اس کے اندر نہیں ہے، بدگمانی میں پڑھ کر کے اس پر کوئی غلط حکم لگائیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو ردغۃ الخبال میں رکھے گا، جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ اور پسینہ۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ ہم بدگمانی میں مبتلا نہ ہو بلکہ اپنے مومن بھائی کے بارے میں عذر تلاش کریں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا بلغک عن اخیک شیء فالتمس له عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا ولا عارفه۔ آپ نے کسی کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنی دعوت میں، تقریب میں بلایا، جمع کیا، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار نہیں آیا، آپ غلط فہمی میں مت پڑیے، بدگمانی مت کیجیے، عذر تلاش کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری رہی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی ضرورت آ گئی ہو۔ بلکہ محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 1 سے 70 عذر تلاش کرو اپنے بھائی کے لیے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اعقل الناس اعذرهم له، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ عذر تلاش کرنے والا انسان سب سے عقل والا انسان ہے، جو لوگوں کے لیے عذر تلاش کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بدگمانی کے بجائے تحقیق کریں۔ کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا، بدگمانی میں مت پڑیے، تحقیق کیجئے۔ فتبینوا، تحقیق کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ والوں نے سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی کہ وہ نماز پڑھنا اور نماز پڑھانا نہیں جانتے ہیں۔ باقاعدہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر کے ان کی تحقیق کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نماز اس طرح سے پڑھاتا ہوں، صحیح بخاری میں تفصیل موجود ہے۔ بعد میں پھر 1-2 لوگوں کو کوفہ بھیج کر کے اس کی تحقیق کی۔ وہ لوگ کوفہ کی مسجدوں میں جا کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات دیے۔ بدگمانی میں نہ پڑھنا ہے بلکہ تحقیق کرنا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں بدگمانی پھیلاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو بدگمانی سے روکنا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔